اسٹینڈ کر سکتے ہوں گے۔ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک فقہ، تو اس ایک فقہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ایک فقہ کا انتخاب کر کے اس کو دنیا پر مسلط کریں۔ ہمارے ہاں جو یک فقہی فکر دنیا میں نافذ ہوگی، اس یک فقہی فکر کے درون باطن تمام مکاتب فکر کی روح موجود ہوگی، اور وہ جب سامنے آئے گی تو ایسا ہی لگے گا جیسے دنیا تمام ائمہ کی آراء سے بیک وقت مستفید ہو رہے ہیں۔ میں اکیڈمی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میرے محسن اور مربی اور میرے استاذ پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی میرے ساتھ اس قسم کی گفتگو کی تھی، لیکن اس وقت اپنی ایج کی کمی کی وجہ سے میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہا تھا، لیکن مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ زمانے کی دنیا کے درمیان کانٹیکٹ اور دنیا کے درمیان برقی اور غیر برقی مواصلات اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ایک عالمی فقہ کا وجود ممکن ہو گیا ہے۔ مذکورہ حوالے سے ہمارا اگلا ہدف یک فقہی مکتب فکر ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت جو دنیا میں ہے وہ ایک پولیگینیکل جورسٹک تھاٹ ہے، متعدد جہاتی فقہی ماحول ہے۔ ہم ایک سول جورسٹک تھاٹ، جس کو یہاں اکیڈمی نے عالمی فقہ سے تعبیر کیا ہے، ہمارا اگلا ہدف جو ہے وہ یہ ہے۔ اس بات کو نہ بھولیں کہ ہم نے سابقہ ہدف کو سینکڑوں سالوں میں اچیو کیا ہے، اور اس بات کو بھی نہ بھولیں کہ یہ ایک صبر آزما، ایک کٹن کام ہے جو اکیڈمی نے اپنے ذمہ، تو میں تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اکیڈمی نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ اس ہدف کا حصول کیسے ممکن ہو، اس کے لیے ہمیں تقنین اور تشریح اسلامی کے سابقہ زمانے کی طرف جانا پڑے گا۔ اسلامی تشریح و تقنین کا آغاز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے، اور یہاں تک کہ سقوط بغداد تک یہ تقنین اور یہ تشریح باضابطہ طور پر جاری و ساری تھا۔ دور خلفائے راشدین میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو فقہ اسلامی کو ریاستی سربراہی حاصل تھی، ریاستی سرپرستی حاصل تھی، اور وہ اس لیے کہ امت کو خلفائے راشدین پر اعتماد تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو بکھرے ٹکڑوں سے ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا، اور یہ کام ریاست کی نگرانی میں ہوا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو قرأت واحدہ پر متفق کیا، a single and sole dialect of the Quran، اور اس کو بحکم ریاست اس کو نافذ کیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتماعی اجتہاد کو فروغ دیا،
اور اجماع کے انسٹیٹیوشن اور اجماع کے ادارے کی وساطت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون سازی کی، تقنین کی، لیجسلیشن کی اور اسلامی دنیات کو تقنینی عمل سے گزارا۔ آپ لوگوں نے ان کے اجماع کے اجلاسوں کا مطالعہ کیا ہوگا، جہاں کسی بھی ایک مسئلے پر کبھی کبھی دنوں تک بات ہوتی تھی اور تمام لوگ برابر اس میں حصہ لیتے تھے، تمام لوگ برابر اس میں اپنی آراء شیئر کرتے تھے۔ اس کے بعد جب ہم آگے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فقہی قواعد اور فقہی اصول اور ضوابط کی تدوین ہوئی۔ اس تدوین کو تحریری شکل میں لانے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کتاب الرسالہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کے ائمہ قواعد، ضوابط اور اصول کے بغیر فقہ کی تدوین و تبویب کر رہے تھے۔ جس طرح کہ مغرب میں نے دارالسلام میں بھی کہا تھا کہ مغرب میں یہ تصور ہے کہ امام شافعی واز دی فرسٹ سسٹمیٹائزر آف اسلامک جرسپروڈنس۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی فقہ کے لیے اسلامک لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اصول فقہ کے لیے اسلامک جرسپروڈنس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف کتاب الرسالہ میں ان کو مدون کیا تھا۔ اس مراحل جس کو شیخ حضری نے اپنی کتاب تاریخ التشریع الاسلامی میں 6 ادوار میں تقسیم کیا ہے، اس میں ایک دور ایسا بھی آتا ہے اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ خلیفہ ابو جعفر المنصور نے 2 بار اور خلیفہ ہارون الرشید نے 1 بار حضرت امام مالک سے درخواست کی تھی کہ وہ مالکی فقہ کو بلاد اسلامیہ میں شائع کرنا چاہتے ہیں، بلاد اسلامیہ میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ہارون نے یہ تجویز کی تھی، پیش کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ سرکاری طور پر الموطا کو خانہ کعبہ میں لٹکائیں اور آرڈر سرکولیٹ کریں کہ اب کے بعد کوئی بھی ورڈکٹ، کوئی بھی فتویٰ، کوئی بھی ایشوئنس موطا کے ماوراء نہیں ہوگی، موطا کے پیروی میں ہوگی۔ اسی طرح ایک ادیب جو فقیہ نہیں تھا، ایک ادیب تھا محض، اس کا نام تھا عبداللہ ابن مقفع، اس نے بھی خلیفہ کو یہ خط لکھا تھا، مراسلہ لکھا تھا جو رسالۃ الصحابہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں بھی اس نے یہی لکھا تھا کہ ایک جامع فقہ تیار ہو جس میں اختیار توثیق خلیفہ کو حاصل ہو، تمام فقہا اپنی آراء پیش کریں گے اور